السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس مختصر ویڈیو میں آپ کو نماز کے اوقات کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا تب تک آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ غلط وقت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نمازیں بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ دن اور رات میں کل 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ کن لوگوں پر؟ ان مسلمانوں پر جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ تو 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں یہی بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ صبح صادق سے طلوع فجر کا ایک نام صبح صادق بھی ہے، یعنی صبح صادق یا طلوع فجر سے اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہے، کیسے آپ پہچانیں گے؟ شہر میں رہنے والے تو نہیں پہچان سکتے، البتہ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ پہچان سکتے ہیں۔ طلوع فجر اور صبح صادق اس وقت ہوتی ہے جب آپ دیکھیں گے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، ادھر آسمان کی طرف چوڑائی میں، لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں بہت ساری روشنیاں آپ کو دکھائی دیں گی، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ساری روشنیاں دکھائی دیں چوڑائی میں تو آپ سمجھ جانا کہ طلوع فجر یا صبح صادق شروع ہو چکا ہے، اور جب یہ شروع ہو چکا ہے تو اس وقت سے فجر کی نماز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ زوال کیسے پتہ کریں گے آپ؟ زوال پتہ کرنے کے کئی ایک راستے اور ذریعے ہیں، موٹی موٹی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، کہ جب سورج بالکل آدمی کے سر پر آ جائے، یعنی آپ دھوپ میں نکلیں، دن میں نکلیں اور جب یہ دیکھیں کہ سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہے، سورج تو آسمان پر ہوگا نا، لیکن جب آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تو ایسا سمجھ میں آئے گا کہ سورج آپ کے بالکل سر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ سورج ڈھلنے لگے، سر سے ڈھلنے لگے، یعنی آدھا دن سے جب وہ ڈھلنے لگے مغرب کی طرف، تو سمجھ جائیے کہ وہ زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، یعنی زوال ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد سے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اور پھر کب تک پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جب کہ کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، یعنی آخری وقت ہے یہ۔ اب عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو کر کے بڑھنے لگے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، برابر ہو کر کے بڑھنے لگے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک، ٹھیک ہے؟ یہ عصر کا وقت ہو گیا، اسٹارٹ اور اختتام، اسٹارٹ اور اینڈ۔ اسی طریقے سے مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آسمان میں لالی چھائی رہے۔ ظاہر بات ہے شہر والے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، دیہات والے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کچھ دیر تک آسمان پر لالی چھائی رہتی ہے، لال کلر نظر اس طرح سے آتے ہیں، روشنی نظر آتی ہے۔ تو جب تک وہ روشنی، جس کو شفق کہتے ہیں، باقی رہتی ہے، مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، مشکل سے 40-45 منٹ تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا مغرب کا وقت۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک آسمان پر لالی چھائے رہے، یعنی جب تک شفق باقی رہے۔ اب عشاء کا وقت دیکھتے ہیں۔ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس لالی کے چھٹنے کے بعد، شفق کے غائب ہونے کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک رہتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات ہوئے۔
ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی رعایت کرنی چاہیے، اور ان اوقات میں سب سے اہم بات جو دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ای العمل احب الی اللہ، وہ سوال کرتا ہے کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیں۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں لوگ عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں، بعض مسلمان جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ نماز عصر کی اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج پیلا پڑ جائے، زرد ہو جائے، جب یعنی بالکل سورج ڈوبنے کے قریب پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر کا وقت بھی بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ بالکل اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج نکلنے کے بالکل قریب ہو، ایک دم آسمان پہ بالکل سورج نکلنے کی لالی چھائی ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسی حدیث کے اندر جو میں نے بتایا آپ کو، پہلے نماز کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر کیا، اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا، یعنی جہاد اور والدین کی خدمت پر آپ اول وقت پر نماز پڑھنے کو مقدم قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الادب میں، اور اسی طریقے سے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث 85، اور اسی طریقے سے بخاری حدیث 597 کے اندر ذکر کیا ہے، تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں جو بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے، اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی حوالے ہم دیے دیتے ہیں تاکہ آپ چیک کر لیں۔ مسلم 612، مسلم 416، بخاری 560، مسلم 646، داؤد 399، ابن ماجہ 352، مسلم 613، یہ ساری آپ کو ان ساری جگہوں پر یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی قیمتی بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آپ اس پر غور کریں اور اس کو سمجھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں آپ، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ ہم جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں بالکل اوتھینٹک بتا رہے ہیں، حدیثوں کے اندر غوطہ لگا کر کے ہم نکالتے ہیں حدیثوں کو، اس کی باتوں کو، اس کی تعلیمات کو، پھر آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو آپ بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل آپ بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی اس کے لیے اپیل کریں تاکہ ہمارا یہ میسج زیادہ دور تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی پابندی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔